مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، خاص طور پر ایک نئی جہت کے واقعہ معراج کو ایک سفر ہے تو پھر سفر نامے کے طور پر لکھا جائے، لیکن اس کے بہت سارے زاویے ہیں۔ اس میں زمینی سفر بھی ہے، آسمانی سفر بھی ہے، لامکاں کا سفر بھی ہے۔ اس سفر نامے کو قارئین تک پہنچانے کے لیے آپ نے کیا ترتیب اس میں قائم کی کہ کن کن پہلوؤں سے، کن کن زاویوں سے، کیا ابواب تشکیل دیے جائیں کہ جس کے ذریعے اس سفر نامے کی معلومات کو یکجا کیا جا سکے؟ جی ہاں، جیسا آپ نے کہا اور میں بھی اس بات کی طرف آپ کی نشاندہی کروا رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں نے جو اس میں کام کیا اس کو دیگر معراج ناموں سے اور دیگر ایسے رسائل سے جو معراج پہ لکھے گئے ہیں ان سے میں نے اس کو بالکل مختلف بنایا اور میں نے اس کو سفر نامے کی شکل دی۔ اب جو سفر نامہ ہوتا ہے، کوئی بھی لکھتا ہے، اگر آپ دیکھے ہوں گے، اس کے اندر سفر نامے میں یا کوئی بھی کتاب ہوتی ہے اس میں مقدمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ ابواب ہوتے ہیں جس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ یہاں تک کا سفر تھا، یا فلاں کا سفر تھا، یہ 4 باب ہے، 5 باب ہے، 6 باب ہے۔ میں نے بھی اس کے اندر بالکل وہی جو ایک ترتیب رکھی تھی۔ پہلے میں نے مقدمہ رکھا، پہلا باب۔ اب مقدمہ کون لکھے گا سفر نامے پر؟ یہ مشکل کام ہے۔ بالکل حضور کا سفر نامہ ہو تو مطلق آدمی نہیں لکھ سکتا، وہی نہیں لکھ سکتا۔ مقدمہ میں نے کلام اللہ سے لیا۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور انفرادی میں نے 27 آیات کا چناؤ کیا سبحان اللہ، اور 27 آیت کے چناؤ سے 27 آیتیں نکالی ہیں، اور اس کے اندر بھی میں نے مثال کے طور پر آپ بتاؤں کہ میں نے جو پہلی آیت لی مقدمے کی، وہ میں نے لی انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ یہاں میں نے شروع کیا کہ بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں میں نے پہلے یاد یہ لائی، پھر اللہ نے جو کائنات بنائی میں نے اس کا ذکر کیا، پھر انبیاء کو اس نے ترتیب میں بھیجا، وہ ذکر کیا، انبیاء کرام کی سیر کرائی، وہ ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سیر کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سیر کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سیر کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سیر کی، ان کا ذکر میں نے کیا۔ کرتے کرتے پھر میں آیا ہوں سبحان الذی اسریٰ کی۔ میں نے اس کے اندر خود کچھ نہیں لکھا، میں نے 27 آیتیں لکھی، ان کا ترجمہ لکھا، اور تفصیل اگر جائیں گے وہ کتاب بہت بڑی ہو جاتی، تو میں نے 27 آیات سے 27 نسبت ہے 27 شب سے، 27 شب میں معراج ہوئی ہے، تو میں نے 27 آیتیں لے لی۔ اس سے میں نے پہلا اس کا مقدمہ لایا، تو کلام اللہ سے اس کا مقدمہ میں نے مکمل کیا۔ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ سفر نامے کی تصدیق کون کرے گا، اور جس طرح اللہ نے تصدیق کی تو آپ نے کلام الہی جو ہے جو وہ مقدمہ ہوگا، اس کے آگے کون مانگے تصدیق کے لیے، کیا مانگے گا؟ کچھ نہیں مانگ سکتا۔ اس کے بعد جناب دوسرا جو میں نے اسے باب باندھا، وہ بھی میں نے سرا باندھا کہ سفر نامے جب سفر ہو رہا ہے، بیت اللہ شریف سے شروع ہوا، فرشتے ساتھ میں، ٹھیک، بالکل درود پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، پورے سفر میں فرشتے ساتھ میں، لامکان سے پہلے پہلے، اور لامکان سے پہلے پہلے اس پورے سفر نامے فرشتے ساتھ ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ درود جو ہے، اب کوئی کہے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل تو یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے، کوئی تعین نہیں ہے۔ بالکل، تو کیا جب حضور جا رہے ہوں گے تو فرشتے ساتھ میں نہیں تھے اور درود نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو دیکھیے یہ اعتراض وہ کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو، بس اور کوئی بات نہیں، درود ہے۔ اس لیے میں نے بھی خیال کیا کہ کلام اللہ کے بعد پھر درود کی لڑیوں سے معراج کو بتایا جائے، اور ان کا نام ہے عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ، ہزارہ شریف ہمارا علاقہ ہے، اس کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے حضرت یہ دکھا رہا ہوں میں، یہ ہے صلوات الرسول کے نام سے 3 والیوم میں کتاب، صلوات الرسول، یعنی اس میں صلات ہیں 10,000 سے زیادہ۔ یہ امی ولی ہیں، امی عالم ہے، امی عالم ہوتا ہے جس کو اللہ سکھاتا ہے، دنیا میں نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، ٹھیک، اور انہوں نے 10,000 درود لکھے ہیں عربی میں۔ اس میں انہوں نے 30 چیپٹر بنائے، 30 چیپٹر بنانے کے بعد 10واں چیپٹر ہے معراج سے متعلق۔ انہوں نے کیا کیا ان بزرگ نے
کہ انہوں نے جتنے بھی احادیث آئی تھی ضرور اس کے میراث کے مطابق ان تمام حدیثوں کو اکٹھا کیا اور درود میں پرو دیا. واہ واہ واہ. بہترین درود یعنی درود کے حضور کے سامنے درود بھی پڑھتے رہیے اور معراج بھی کرتے رہیے. واہ 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 واہ. تو میں نے سب تو نہیں لیا، 10 چیپٹر سب بہت جی، بڑا ہے، بالکل. میں نے کچھ درود وہاں سے لیے. سبحان تو میں نے درود کی لڑیوں سے حضور کے سفر کے اندر میں نے پرویا ہے، واہ واہ. تاکہ سفر میں جب آدمی کو جاتا ہے تو وہ اس کا استقبال ہوتا ہے نا، سبحان تو میں نے درود کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا. سبحان اللہ. پھر تیسرا چیپٹر جب آیا تو اب وہ ہے سفر نامہ معراج جو ہم کہتے ہیں. اب مسافر یا تو لکھتا ہے یا بولتا ہے، بالکل. ٹھیک ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا صحابی نے پوچھا، تو اب میں نے تمام روایات جو صحیح معتبر ہیں، صحیح کتابوں کے اندر ہیں، درج ہیں، ان تمام کتابوں میں سے میں نے وہ حدیث لی ہیں معراج والی جس میں حضور خود بتا رہے ہیں کیسے سفر شروع ہوا، کیسے ختم ہوا. بے شک. میں نے کوئی تبصرہ بیچ میں کہیں نہیں کیا، صحیح. میں نے کہیں تبصرہ نہیں، کیونکہ سفر نامہ ہے نا. صحیح. سفر نامے میں تو مداخلہ نہیں کر سکتا، واہ واہ واہ. سفر نامے مداخلہ میں نہیں کر سکتا، سبحان. لہٰذا میں نے مسافر کے اقوال کو واہ واہ. نقل کرتا چلا گیا ترتیبات. اور وہ ترتیب سے شروع ہوتی ہے، مثال کے طور سے آپ بتا رہا ہوں، جب وہ ترتیب شروع ہوتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ فرماتے ہیں، میں نے شروع کیا ہے تاکہ آپ کو بتا بھی دوں، سفر نامہ معراج بزبان صاحب معراج، یہ میں نے ٹائٹل بنایا. واہ. سفر نامہ معراج بزبان صاحب معراج از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے لکھا ہوا، لکھا ہوتا ہے نا آدمی جو مسافر اس کا نام لکھا ہوتا ہے، تو میں نے وہ نام لکھا ہے از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ مصدقہ سفر نامہ کیا ہوا؟ اور پہلا یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت سبحان اللہ. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ شب معراج تفصیل سے آگاہ فرمائے. سوال آیا، صحیح. مسافر سے پوچھا سفر کیسا تھا اور کہاں کا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا، جب آپ نے آیت پڑھی پوری، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر. حضور نے اس سے شروع کیا. سبحان اللہ. پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم نے اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. سبحان اللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تفصیل یوں ارشاد فرمائی، ابتدائی لفظ پڑھ رہا ہوں، صرف آگے آپ دیکھ لیجیے کتاب میں. اس وقت جب کہ میں مسجد حرام کی حدود میں آرام فرما تھا تو مجھے کسی نے آ کر جگایا. ٹھیک ہے، سفر نامہ ہے نا یہ، بالکل. آ کر جگایا. میں نے بتاروں کا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. دوبارہ آرام کرنے لگا، پھر کسی نے آ کر جگایا، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی نظر نہیں آیا. میں سو گیا. پھر کسی نے بیدار کیا، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی نظر نہیں آیا. میں اسی خیال سے انداز سے مسجد حرام تک چلا گیا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانور قریب کھڑا ہوں، اور یہ تمہارے گھوڑوں خچر کے درمیان کا ہے. صحیح. شکل بتا رہے ہیں حضور، یعنی اپنی سواری بھی بتا رہے ہیں. بالکل. جیسے آپ کہتے ہیں میں پراڈو میں گیا تھا، میں مرسیڈیز میں گیا تھا، میں ڈبل ڈیکر جہاز میں گیا تھا. اس زمانے میں گیا تھا براق پر، واہ. اور سائز کیا تھا بتا دیا، گھوڑے خچر کے درمیان، کان لمبے تھے، اس کو براق کہا جاتا. اس طریقے سے حضور نے ابتدا فرمائی اپنے سفر نامے کو بیان کرنے کی، اور میں نے اس کو اسی طریقے سے لکھتا چلا گیا. تو یہ اس طریقے سے میں نے الحمدللہ اس کا تیسرا چیپٹر مکمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے واقعے کو میں نے ان کی حدیث سے بیان کر دیا. جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے اس کو سفر نامہ اور پھر احادیث پر مشتمل اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں واقعہ معراج میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، تو ان واقعات کو بھی آپ نے اس کتاب کا حصہ بنایا؟ جی ہاں، میں نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل سفر نامہ تو یہی ہے. بالکل. بیت المقدس میں آپ نے امامت فرمائی انبیاء کرام کی، بیت المعمور میں امامت کرائی ہے فرشتوں کی. واہ. یہ میں مصدقہ بات ہے. بالکل. بیت المعمور میں حضور نے اس لیے ملائکہ کے بھی نبی ہیں نا، بے شک. ملائکہ کے نبی ہیں امامت فرمائی. پھر اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ کے سامنے بہت سارے چیزیں دکھائی گئیں جو کہ یوم النشور میں ہوں گی. بالکل.
یوم نشور کی یوں کہ یہ ویڈیو آج چلا دی گئی واہ اللہ کی طرف سے. اب ایک بتا دوں تاکہ ہمارے نصیحت والی چیز وہ ہے اس کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ دیکھا, یہ حدیث میں موجود ہے, کہ ایک گروہ ہے اور اس کی زبانیں کاٹی جا رہی, پھر باہر آ جاتی, پھر کاٹ رہی, پھر کاٹ رہی ہے. اب حضور بھی دکھایا گیا اور یہ ہونا ہے. بالکل. اب کن کے سامنے اب سنے آپ, جب حضور سے پوچھا صحابہ نے یاد رکھا کس کے زبانیں کاٹی گئی, فرمایا چغلی کرتے. بالکل. میرے دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ بتا رہے ہیں کہ چغل خور کی زبانیں کس طریقے سے کاٹی جائیں گی, پھر باہر آئیں گی, پھر کاٹی جائیں گی, پھر باہر آئیں گی, پھر کاٹی جائیں گی. بالکل. اور ایک اور چیزیں بہت ساری ایک اور دکھا دو تاکہ لوگوں کو ذرا سے نصیحت بھی ہو. ایک جگہ دیکھا کہ لوگ ہیں دوسرے کو گوشت کھا رہے, نوچ نوچ گوشت کھا رہے. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا جو دنیا میں غیبت کرتے, بالکل. چغلی کرتے. تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں. واقعہ معراج کی وہ واقعات آپ ضرور پڑھیے جس میں ہمیں عبرت بھی لینی ہے, نصیحت بھی پکڑنی ہے, اور اگر ہم وہ کرتے ہیں تو اس سے توبہ بھی کرنی ہے. بالکل. تو واقعہ معراج صرف یہی نہیں ہے. بے شک حضور کی شان رفع و اعلیٰ ہے, وہ ہم سناتے ہیں, لیکن حضور نے کچھ ہمیں اور بھی تو بتایا. بالکل. تو وہ واقعات بہت سارے ہیں, خواتین سے متعلق, مردوں سے متعلق, جھوٹ سے متعلق, غیبت سے متعلق, سود کھانے سے متعلق, بہت سارے. یقین. یہ حضور کے مشاہدات ہیں. حضور گواہی دے رہے ہیں کہ جو دنیا میں سود کھاتا ہے اس وقت وہاں کیا ہوگا, جو غیبت کرتا ہے وہاں کیا ہوگا. تو اس بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں, اور اس میں جو سب سے اہم ترین جو یعنی معراج جو معراج ہے اس کے اندر, واہ. اس کو ہمارے لیے بیان کرنا تو ناممکنات میں سے ہے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, واہ. اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. اس کو احمد رحمۃ اللہ نے سارا یہ بیان کیا. قرآن کہتا ہے فکانہ قاب قوسین, دو قوس. میں نے ڈائیگرام بنائی, ایک قوس لا الہ الا اللہ کی اور ایک قوس محمد صلی اللہ کی. واہ. میں مطلب الفاظ سے وہ ہو ہی نہیں سکتے, میں کیا بیان کروں. وہ دو ذات جب آپس میں آئیں تو ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے, دوسرا محمد صلی اللہ ہے. فکانہ قاب قوسین او ادنا, او ادنا, اور قریب ہوئی. اب یہ جو قوس جب قریب ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, تو میں نے قوس ہٹا دی ہے, میں نے اوپر اللہ لکھا, نیچے محمد لکھا. سبحان اللہ. آپس میں ایسا تو نہیں ہوا خدا نہ حلول ہو گیا, ایسا بھی نہیں ہوا, یہ اتنا قریب ہے. تو حضور کی حدیث میں نے نوٹ کی ہے, حضور نے میں نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. اب سر کی آنکھیں جسم کی ہیں روح کی ہیں, جسم کی. بات ہوتا نہیں. واہ. مطلب دلیل کے لیے حضور کی یہ حدیث, اگر حضور نے میں نے کہاں دیکھا وہاں دیکھا نا, سر کی آنکھوں سے. اور امام حنبل رضی اللہ عنہ جب بھی بیان کرتے تھے حدیث تو لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا کہتے تھے میں نے دیکھا, میں نے دیکھا, میں نے دیکھا, کہ سانس ٹوٹتی تھی ان کی, اتنا ان کو یقین تھا پڑتا حضور کی بات پر. جیسے سورہ نجم میں یہ ما زاغ البصر وما طغى, نہ آنکھ جھپکی نہ. بالکل. تو یہ اس طریقے سے میں نے تیسرا چیپٹر باندھا تھا. اور اس کے بعد ایک چیپٹر آخر میں نے باندھا تھا, اور وہ تھا کہ کوئی بھی ہوتا ہے نا آپ کا مجموعہ سفر کا, اس وقت کوئی نہ کوئی اظہار خیال کرتا ہے. واہ واہ. ہمیشہ ہوتا ہے. آپ جس کو کہتے ہیں کہ بھائی تقریر لکھ دو, جی جی. ٹھیک ہے نا. تو تقریر کیا ہوتی ہے کہ اس پر وہ کمنٹ لکھے جاتے ہیں کہ جو اس سے چیز نمایاں ہو, آیا ہو کہ اس میں ہے کیا چیز. بالکل. تو میں نے بہت سوچا, میں نے پہلے خود سوچا کہ میں کچھ تشریح کروں, میں تشریح نہیں کر سکتا. میں نے قصیدہ معراجیہ جس کے 64 اشعار ہیں اعلی حضرت کے, بالکل. ان 64 اشعار کو میں نے اس کے اندر پرویا 64 چیپٹر, اور میں نے ایز اے تبصرے کے طور پر, کیونکہ اس کے اندر حضور کی پوری واقع معراج سفر کا حال موجود ہے,
بے شک کس طریقے سے تیاری ہوئی, کس طرح دولہا بنے, کس طرح لوگ آگے گئے ہیں, کس طریقے سے فیشن استقبال کیا, کس طریقے سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں انبیاء سے ہوئی ہیں, اور کس طریقے سے وہاں پر آپ اللہ کے آپ آگے ہیں. تو بہت سارے اشعار ہیں, آپ کتاب میں دیکھ لیں گے موجود. تو اس کے بعد آخر میں نے ایک اور کام کیا, اور آخر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں, ختم کس طرح کروں. تو میں نے سلام رضا پر سے ختم کیا, اور سلام رضا میں وہ چند اشعار میں نے لکھے جو میرے راز سے متعلق تھے. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, 9 شہ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, اس پر میں نے ختم کیا. یہ الحمدللہ رہا. آخر میں میں نے ایک اور بھی قصیدہ کر دیا عوام الناس کی لحاظ سے. ایک اکبر واسی میٹھی گزرے ہیں, ان کا بھی قصیدہ معراج بڑا مشہور ہے, بڑا عام ہے, میلاد اکبر والے, وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی وہی کیفیتیں موجود. اچھا, یہ جو قصیدہ ہے نا, اس کے اندر کیفیات ہیں, بالکل محسوسات ہیں, بالکل, کہ یعنی جب انہوں نے حدیثیں پڑھی نا اعلیٰ حضرت نے, تو اعلیٰ حضرت نے حدیثیں پڑھ کر احساسات کو قلم بند کیا ہے اس ساری صورت. بالکل. اس میں بلکہ قصیدہ معراجیہ میں جو ایک طوالت ہمیں ایک طرف نظر آتی ہے, اور اس کے اندر واقعات بھی روایت ہو رہے ہیں, اس میں شاعری کی دنیا میں معجز نمائیاں بھی ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے بھی جو شعر پڑھا, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر. اس شعر میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ واقعہ معراج کے تمام پہلوؤں کو اگر یہ کہا جائے کہ کس شاعر نے ایک شعر میں جمع کیا ہے, تو وہ یہ شعر ہے. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اس ایک مصرے میں واقعہ معراج کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے قصیدہ معراجیہ پیش کیا, اس میں آپ نے اشعار کے ساتھ اس کی توضیح میں نے اشعار کی آپ توضیح کہہ لیں یا مختصر شرح کہہ لیں, یا یہ کہ جو اس میں الفاظ تھے جس کے معنی لوگوں کو مشکل ہو, وہ میں نے بیان کر, کیونکہ ہر چیز طوالت کو میں نے روکا ہے اس کے. بالکل, کیونکہ طوالت ہو جاتی ہے پھر لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو میں نے کیونکہ سفر نامہ ہے, تو سفر نامے بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بعد میں چاہیے ہوتی ہیں اس کی, تو میں نے اسی لیے چھوڑ دیا. لیکن اتنی میں نے اس کے اندر شرح کر دی ہے یا اس کے الفاظ کے معنی بتا دیے کہ آدمی اس مصروں کو آرام سے سمجھ سکتا ہے. جو اصطلاحات میں استعمال ہوئی ہیں اس کو جان لے گا کس معنی میں استعمال کیا. بالکل. یعنی اب تک کی گفتگو سے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ سفر معراج میں ایک پہلو قرآنی ہے, ایک پہلو وہ ہے جو آقا دو جہاں کے فرمودات پر, احادیث نبوی پر مشتمل ہے, ایک پہلو مشاہدات واقعات کا ہے سفر کا, اور پھر اس کے بعد ایک پہلو وہ جو ایک عالم دین, ایک صوفی, ایک ولی جو شاعر بھی ہو تو وہ اپنے شعری احساسات میں اس واقعے کو کیسے اضافہ کر دیں اس عالم کے ساتھ, وہ عالم ایسا عالم کہ جو روحانیت بھی رکھتا, یقیناً, اور وہ ان کا کلام بولتا بھی ہے. اس قصیدے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ بڑے مختصر وقت میں وہ کتنے واقعہ اگر اس حوالے سے کچھ فرمائیں. دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ واقعی ایک ایسے لکھنے والے ہیں جن کی ہر لکھائی پر تعجب ہوتا ہے. بالکل. اب سلام رضا ہے یا قصیدہ معراجیہ, انٹینشنلی بیٹھ کے وہ نہیں لکھتے تھے کہ لاؤ میں بیٹھ کے نعت لکھوں, میں بیٹھ کے سلام لکھوں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. اکثر نعتوں کے اور سلام کے اس قدر کے بڑے قصائد میں واقعات موجود ہیں. اس کا واقعہ بھی موجود ہے کہ ظاہر بات ہے بہت سارے شاعر بزانے موجود تھے, تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا کلام جو ہے وہ معراج سے متعلق, اچھا, بلکہ مشاعرہ ہو رہا تھا, اور مشاعرہ محسن کاکوری صاحب جیسی شخصیت موجود تھی. تو محسن کاکوری صاحب تشریف لائے اور اپنا قصیدہ سنانے لگے. تو اعلیٰ نے فرمایا صاحب اس کو ٹھہرے, میں ذرا ابھی اس کو بعد میں سنیں گے. اعلیٰ حضرت مطلب اندر گئے اپنے کمرے میں یا حجرے میں, اور تھوڑی دیر بعد باہر آ گئے اور ہاتھ میں کاغذ موجود تھا. اور جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ایک بہت اچھے حبیب اللہ کر کے شاید کوئی نعت خواں تھے, ان کو دے دیا. انہوں نے قصیدہ معراج پڑھنا شروع کیا.
اور سب دنگ رہ گئے کہ اس سے پہلے، کیونکہ اگر پہلے لکھا ہوا ہوتا تو لوگوں کو سماج میں آتا ہے کہ پہلے بھی لکھا ہے. ابھی تو یہاں بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، اندر گئے اور 64 اشعار، اور سب سے بڑی جو آپ کہتے ہیں بحر کہتے ہیں نا، سب سے بڑی بحر کے اندر لکھا ہوا. بالکل. اور جب انہوں نے سنایا تو سارے جو شاعر باقی بیٹھے تھے انہوں نے اپنے اپنے کاغذوں جیب میں رکھ لیا، اس سے آگے کیا بیان کر سکتے. واہ واہ. ایسے سلام رضا کا تھا، ادھر سفر میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایوب علی صاحب جو ان کے خاص خادم تھے ان کے ساتھ تھے. انہوں نے حضرت سے کہا حضرت اردو زبان میں کوئی سلام نہیں ہے ایسا. اس زمانے میں یا نبی سلام علیہ کا معروف تھا اور اس کے اردو میں بند ہوا کرتے تھے، تو ایسا کوئی سلام ہے نہیں. کہنا اچھا ایسا کرو مجھے کاغذ قلم دو. سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران 2-2.5 گھنٹے کا وہ سفر تھا ٹرین کا، اس میں انہوں نے 172 اشعار ایک ہی نشست میں تسلسل لکھ کر ان کو دے دی. 172 اشعار. اتنا بڑا قصیدہ سلامیہ نہ آج تک کس نے لکھا ہے، بالکل. نہ آگے کوئی امید نظر آ رہی ہے. اور قصیدہ سلامیہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی ہے، بالکل. پوری سیرت ہے. وہ کوئی پہلو حضور کا نہیں چھوڑا اس کے اندر. تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے سیرت پہ کتاب نہیں لکھی، تو سیرت اور انہوں نے منظوم کتاب لکھی ہے. بالکل. اس منظوم کتاب سلام کو پڑھ لیں، جو اس کی شرح کر دے گا پوری سیرت بن جائے گی. تو یوں کہیے کہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر کے آپ کو سامنے دے دی، کیونکہ سیرت میں بہت لکھی ہوئی تھے. اعلیٰ حضرت نے کوئی کام ریپیٹڈ نہیں کیا. بالکل. انہوں نے شرح نہیں کی بخاری کی، انہوں نے کسی حدیث کی شرح نہیں کی. کیوں؟ وہ لوگ کر چکے ہیں کام، بالکل. وہ تو کام کر چکے ہیں. تو کام وہ کرنا چاہیے جو نہ ہوا ہو. بالکل. اعلیٰ حضرت خوبی یہی ہے کہ جو کام نہیں ہوا تھا اس کو کر کے دکھایا، ریپیٹیشن نہیں کیے. نہ اس نام سے کہ صاحب سیرت النبی کتاب ہے، نہ اس نام سے کہ یہ شرح فلاں حدیث کی ہے. نہیں، ہاں ان کی آپ جب فتاویٰ پڑھیں گے ہر حدیث کی شرح مل جائے گی، ہر قرآن کی آیت کی تفسیر مل جائے گی. اور کیا چاہیے؟ تو انہوں نے حدیث کی شرح کو، قرآن کی تفسیر کو اپنے فتاویٰ میں سمو دی. پھر اس کو قصیدہ معراجیہ در تہنیت شاد اسرا بھی کہا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمان